أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پچھلی آیتوں میں آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے بھی معلوم ہوا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب مجتمع ہے اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہے اور جنات کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا ملا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ان دو گروہوں پر ملائکہ اور جنوں پر ظاہر ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی امر ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہے۔ تو جب یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہے، اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا اس کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا سجدہ کرنے سے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ تو یہ سجدہ جو ہے جنات کو بھی تھا، یہ سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو ثابت ہوا کہ آدم کے سجدے آدم کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ اب اس آیات میں یہ حکم ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدے کا ذکر ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے، اور کسی شریعت میں کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، نہ تھا اور
یہ بھی احتمال نہیں ہے کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں بھی یہی سجدہ عبادت کے لیے تھا۔ سجدہ اس وقت اس کا وہی درجہ تھا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ، دست بوسی، تعظیم کے لیے کڑے ہو جانے کا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ مباح تھا، تعظیماً، عبادت کے طور پر نہیں۔ شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی ہے۔ سجدہ اور بہیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخر کار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک، بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء علیہ السلام کے دین اور شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء اور دوسری شریعتوں نے آخر اس کو مٹھا دیا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، اور نبی علیہ السلام پر نبوت، رسالت ختم اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مس اور تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک، بت پرستی آ سکتی تھی۔ تو اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں شریعت میں حرام قرار دی گئی جو کسی زمانے میں شرک، بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا ہے، سجدہ تعظیم اسی وجہ سے حرام ہوا۔ ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر کے نہ پکارے، اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہے، اپنا رب ان کو نہ کہے۔ تو ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع کر دیا گیا کیونکہ یہ موہم شرک ہے، اس سے شرک کی بو آ رہی ہے۔ تو خلاصہ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ، دستبوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر شرک کے شائبے سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا تعظیمی بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیمی مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دیں وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔ تو یہاں 20 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اب یہاں پر کہ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں تھا، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق اور گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا تھا کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ تو یہ معارضہ، مقابلہ بلا شبہ یہ کفر ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ پھر اس سے یہ حرکت سے کیسے صادر ہوئی
تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم فہم کی دولت سلب کر لی، اسی لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ اور بعد نے فرمایا کہ حب جاہ، خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ اور روح المانی میں یہ بھی ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان، عمل، علم و معرفت پر کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ شیطان پہلے سے اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آدم علیہ السلام کی فضیلت تو ثابت ہو گئی فرشتوں پر، انہوں نے تسلیم بھی کیا، اور ابلیس اپنے تکبر معارضی کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو حکم ملا کہ تم دونوں اب جنت میں رہو اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے پھل کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ خار کائے ہوئے تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحت بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر کے رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بے غول اور بے شور، بے مشقت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات، دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ تو فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن، ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم، یعنی رہو، انت تو وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں۔ تو یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے، اور بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی، سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن، مستقر کہاں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور حکم ہوا کہ کھاؤ اس میں جو چاہو، جہاں سے چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہو، جہاں سے چاہو، رغداً، فراغت کے ساتھ، کثیر، بے خوف خطر، تم اس کے نہ ختم ہو جانے کا خطرہ، نہ کہیں جو ہے اس میں مشقت ہے، نہ محنت ہے۔ تو آدم حوا کو حکم فرمائے کہ جنت کے پھل بفراغت استعمال کرتے رہو، اور اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ یہ فکر کی غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، مراد یہ ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ، یہ استعمال نہ کرو کھانے کے لیے۔ یہ کون سا درخت تھا قرآن نے متعین نہیں کیا، نہ کسی مستند حدیث میں اس کی تعین مذکور ہے۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا۔ بہرحال قرآن نے مبہم چھوڑا ہے تو ہمیں بھی متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس شجر ممنوع کا پھل کھا لیا تو بے شک آپ بے انصافوں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے ان کو لغزش دے دی۔ ذلہ، اذلال، لغزش دینا، شیطان نے آدم حوا کو لغزش دے دی۔ تو قرآن کے الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم حوا کی خلاف ورزی اس طرح نہ تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکے فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا گیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ تو اب یہ کہ جب شیطان کو نکال دیا گیا، اب وہ کیسے آدم حوا کو لغزش دینے کے لیے
کیا ہوا، کیسے پہنچا؟ تو اس کا جواب یہ کہ شیطان کے بہکانے وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے، ممکن یہ بھی ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہیں اور اللہ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے، مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعہ میسمریزم کی صورت سے آدم حوا کے ذہن کو متاثر کیا۔ بہرحال شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تو دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ بہرحال پل کھا گئیں، فاخرجہما مما کانا فیہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں آرام سے گزر بسر کر رہے تھے وہاں سے نکالا گیا۔ اس کا سبب شیطان ہوا، اس لیے نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے حکم دیا کہ اب زمین پر اتر جاؤ، اور اس طرح کے بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ تو اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہے، اور شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا، تو بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ تو اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور بقول بعض اس واقعہ کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا، تو پھر اس کلام کا رخ آدم حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عتاب کے یہ جتلایا گیا تھا کہ ایک سزا تو یہ کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوئی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ جاؤ زمین پر، اور وہاں تمہیں زمین پر مستقر بھی ہے، ٹھہرنا ہے، جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک میعاد تک کام چلانا ہے، متاع حاصل کرنا ایک وقت تک، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہیں ملے گا کہ ہمیشہ زمین پر رہو گے، کچھ مدت کے بعد اس زمین والے گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور ہمارے پاس جو ہے آنا ہوگا۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ زمین پر چلے جائیے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حوا علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیج دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ زمین کو آباد کرنا تھا، زمین کی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اس کی تشکیل زمین کے لیے ہوئی تھی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب حضرت آدم علیہ السلام معذرت کے کلمات کچھ اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوئے، انتہائی رنجیدہ تھے، جنت سے نکالے گئے، اب کہاں ایسے خطاب اور عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کو سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے، فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے، زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی باتوں کو تو جانتا ہے، یہ حالت دے کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام نے حاصل کی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی کوئی توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ وہ کلمات یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، مشہور قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ کلمات یہ ہے جو قرآن میں دوسری جگہ پر ہیں۔ تو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ
توبہ کا اصلی معنی جو ہے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، اور جب توبے کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے: اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا، اس پر نادم شرمندہ ہونا، دوسرے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، تیسرے آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا، جس کو کہا توبۃ نصوحا۔ تو جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، جیسے بعض سلف سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمایا کہ وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم حوا نے کیا، کہ اپنے کیے پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور اللہ سے معافی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار اپنے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم سخت خسارے والوں میں ہو جائیں گے، ہم سخت خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن توبہ قبولیت کے ساتھ پھر بھی جو ہے زمین پر آنا، یعنی توبہ وہ لغزش جو ہوئی تھی توبے کے ساتھ وہ معاف ہو گیا، لیکن زمین پر آنا بہرحال پھر بھی تھا۔ تو اس لیے اگلی آیت میں پھر فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم جنت سے زمین پر سب کے سب چلے جاؤ۔ دوبارہ بتلایا گیا، تو پہلا اتارنا بطور عتاب سزا کے تھا، اس لیے جب خطا معاف ہو گئی تو اب زمین پر جو ہے اترنے کا حکم جو ہوا، اب یہ بطور اعزاز کے ہوا کہ آپ زمین پر چلے جائیں، اور زمین پر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی، انبیاء علیہ السلام آئیں گے آپ کی اولاد میں سے، اور پھر جو کوئی جو ہے میری ہدایت پر چلے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہرحال قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم دیا کہ جاؤ یہاں سے تم سب، آدم حوا اور ساتھ اگر شیطان جنت میں تھا وہ بھی داخل ہے، یا یہ کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ تم سب، آدم اور آدم کی پشت میں جو اولاد تھی یہ سب اس میں داخل ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہاں زمین پر جانا ہے، وہاں ایسے نہیں کہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی، بلکہ وہاں میں اپنی ہدایت بھیجوں گا، جو خلافت کا جو اصل مقصد ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور پھر جو پیروی کرے میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا حزن، اور نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ غم ہوگا غمگین۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ان پر نہ خوف ہوگا، نہ پیچھے جو کچھ چھوڑا اس پر، اور نہ آئندہ کوئی جو ہے غم کرے گا۔ خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف مصیبت کے اندیشے کا نام ہے، اور حزن کسی مقصد اور مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔ تو جنت ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں فرمایا خوف حزن کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کی پیروی نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور پیروی کرنے سے انکار کریں، یعنی کفار، اور مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں وہ عملاً کیسے بھی گناہگار ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، آدم علیہ السلام کا قصے کا بھی یہاں پر جو ہے تکمیل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔